یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں 7 اہم فیصلوں کو منظوری دی گئی۔ ان فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ کابینہ نے وارانسی میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے دریائے ورنا کے ساتھ 6 لین اور 4 لین والے ایلیویٹڈ کوریڈور کو منظوری دی ہے۔ اس 43 کلومیٹر طویل راہداری پر 10,998 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور وارانسی کے اہم مقامات کو جوڑے گی۔ ایک نیا کانسیپٹ نکالا گیا ہے جس میں ورونا ندی کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ ایک ایلیویٹڈ کوریڈور ہیم موڈ میں ڈیولپ ہوگا اور قریب 4 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ ایک طریقے سے دیش کے لیے جو بہت پرانے شہر ہیں ان شہروں کے لیے ماڈل بنے گا۔ گنگا جی کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ 6 لین کا ایلیویٹڈ کوریڈور 46 کلومیٹر کا یہ ہوگا، 14,448 کروڑ روپیز کا بنے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی کے لیے مرکزی کابینہ کی طرف سے منظور شدہ پروجیکٹوں کا خیر مقدم کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ گرینڈ کاشی قابل رسائی کاشی کے لیے وقف یہ پروجیکٹ عقیدت مندوں کے سفر کو مزید قابل رسائی بنائیں گے، ٹریفک کو پھر سے متحرک کریں گے اور سیاحت، تجارت اور توانائی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج لکھنؤ میں شمال مشرقی ریلوے کے ایش باغ جنکشن کا وزیر اعظم امرت بھارت اسٹیشن یوجنا کے تحت ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے افتتاح کریں گے۔ ملک بھر کے 75 تزئین اور آرائش شدہ ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح آج پنجاب کے جالندھر کینٹ اسٹیشن سے ہوگا۔ 20 ریاستوں میں پھیلے ہوئے 75 امرت اسٹیشنوں کا افتتاح امرت بھارت اسٹیشن یوجنا کے تحت ایک اور اہم کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے اسٹیشن کی تعمیر نو کے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 1,570 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کردہ ان اسٹیشنوں کو جدید اور مسافروں کے لیے سازگار سہولیات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وراثت بھی ترقی بھی کے جذبے کے تحت ان جدید شدہ اسٹیشنوں میں مقامی ثقافت، ورثے اور فن تعمیر کی عکاسی کرنے والے عناصر شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جگن ناتھ رتھ یاترا کے موقع پر ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر نے کہا کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ عظیم جلوس کے دوران مہاپربھو شری جگن ناتھ چکر راج سدرشن، بڑے بھائی بلبھدر اور بہن سبھدرا کے ساتھ عقیدت مندوں سے ملنے نکلتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے دعا کی کہ مہاپربھو شری جگن ناتھ کے آشیرواد سے ملک اور اس کے لوگوں کو ہمیشہ خوشی، امن اور خوشحالی ملے۔ وہیں بھگوان شری جگن ناتھ رتھ یاترا آج راجدھانی لکھنؤ میں مختلف مقامات پر شاندار طریقے سے منعقد کی جا رہی۔ شہر کے مختلف حصوں میں نکلنے والے ان جلوسوں کے پیش نظر لکھنؤ ٹریفک پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ عام لوگوں کو ٹریفک کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک قوم ایک انتخاب سے متعلق آئینی ترمیمی بلوں پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے 3 روزہ بحث کا کل لکھنؤ میں اختتام ہوا۔ آخری دن کمیٹی نے ریاست کے مختلف یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے وائس چانسلرز، ڈائریکٹرز اور قانون اور سیاست کے ماہرین سے بات کی۔ اس نے پدم ایوارڈ یافتہ افراد، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور میڈیا کے سرکردہ شخصیات سے بھی بات چیت کی۔ کمیٹی کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز پر آنے والے مراحل میں غور کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے کہا کہ کمیٹی نے 10 ریاستوں کا دورہ کیا ہے اور مختلف شعبوں میں لوگوں سے بہت سے اہم مشورے حاصل کیے ہیں اور جو سفارشات قومی مفاد میں ہیں انہیں پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ قبل ازیں گورنر آنندی بین پٹیل نے کل جن بھون مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران گورنر نے کمیٹی کے اراکین کے ساتھ انتخابی نظام، انتخابی اصلاحات اور خواتین کی سیاسی شرکت سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور اتراکھنڈ کے تقریباً 500 گرام پنچایت پردھان آج وارانسی کے رودراش انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں پنچ سمیلن میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ سمیلن کا مقصد گرام پنچایتوں کو زیادہ بااختیار، شفاف اور نتیجہ خیز بنانا ہے اور رام جی ایکٹ 2025 کے دفعات اور وی بی ٹی کے ساتھ ساتھ مقاصد کے بارے میں عوامی نمائندوں کے سمجھ کو مضبوط کرنا ہے۔ سمیلن کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے دیہی ترقی کملیش پاسوان، اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ ہوں گے۔ سمیلن میں اتر پردیش سے 350 گرام پردھان، بہار سے 75، جھارکھنڈ کے 50 اور اتراکھنڈ کے 25 گرام پردھان شرکت کریں گے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین ٹکٹ بکنگ کو آسان بنانے کے ویب سائٹ کے لیے انڈین ریلوے
کیٹرنگ اینڈ ٹورزم کارپوریشن IRCTC نے اس سائٹ کا ایک نیا وژن جاری کیا ہے۔ ورژن میں 4 بڑی اصلاحات کی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی غیر ضروری کیپچا، پاپ اپ یا دیگر خلفشار نہیں ہے۔ دوسرا، مسافر تمام کلاسوں میں سیٹ کی دستیابی دے سکتے ہیں۔ تیسرا، ٹکٹ بک کرنے کے لیے کم مراحل درکار ہیں، اور ویب سائٹ اب مسافروں کی معلومات کو محفوظ کرے گی، جس سے دوبارہ بکنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔